السلام علیکم، فیض نیوز کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ قوم کا اتحاد ہی پاکستان کی اصل جوہری قوت ہے۔ یوم تکبیر کی مناسبت سے پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج میں اس وقت کے وزیر اعظم اور میرے قائد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نواز شریف نے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور پاکستان کو اسلامی ممالک کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنایا۔ مذاکرات تب ہی ہوں گے جب عمران خان ایک ایک شخص سے معافی مانگیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عمران خان کو پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وفاقی حکومت جب چاہے کارروائی کر سکتی ہے، لیکن اسے ضمانت دی جا رہی ہے۔ ابھی بھی عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تصویر ہٹا دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد چودھری کی جانب سے اپنا ٹویٹر کور تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے امریکی مصنف کے ایک قول کی تصویر اپنے ٹویٹر کور میں لگائی ہے۔ امریکی مصنف کا قول ہے کہ استقامت اپنا انجن بننے دیں اور اپنے ایندھن کی امید کریں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کی جان کی ذمہ داری اب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر ہے۔ بولے مراد سعید عمران خان کے قریب تھے اور بہت ساری چیزوں کا حصہ ہیں۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس میں بھی مراد سعید کا بڑا اہم کردار ہے۔ فیصل وابڈا نے یہ بھی کہا کہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مراد سعید کے پاس ارشد شریف کا لیپ ٹاپ بھی موجود ہے۔ پی ٹی آئی رہنما طارق محمود الحسن نے بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ طارق محمود الحسن کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے عہدوں سے مستعفی ہوتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات نے اوورسیز پاکستانیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے اگر آپ کراچی کے پانی کی ذمہ داری وفاق کو دے رہے ہیں تو پھر کراچی کی مکمل ذمہ داری بھی وفاق کو ہی دے دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مردم شماری پر اپنے تحفظات وفاق کے سامنے رکھے تھے تو جواب ملا کہ کراچی کو درست گن لیا گیا تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بھی تیز ہوائیں چلتی رہیں گی، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم از کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اگر سندھ کی بات کی جائے تو حیدرآباد، ٹنڈولایار، جامشورو، مٹیاری، دادو، میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر اور سانگھڑ سمیت مختلف علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے۔ اور WWE کے ریسلر سمی زین نے عمرہ ادا کر لیا۔ بین الاقوامی ریسلر سمی زین نے حرم میں اپنی تصاویر بھی شیئر کی۔ انہوں نے تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پیشہ ور ریسلر اور WWE کے ساتھ رہنے سے ان مقامات پر بھی جاتے ہیں جن کا خواب میں بھی نہیں سوچا۔ واضح رہے کہ سمی زین WWE کے ریسلر ہیں اور کئی ٹائٹلز بھی جیت چکے ہیں۔ فیض نیٹ ورک، فیض سب کے لیے۔